فارمر پرائم منسٹر شاہ خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عباسی صاحب قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان کے دور کو؟ دیکھیں میرے دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا, ایک اسیسمنٹ نہیں, میں ان کی لیگیسی اچھی نہیں ہے میری نظر میں. ان کی لیگیسی اچھی نہیں ہے, اس سے بہت بہتر ہو سکتی تھی. ان کو ایک موقع دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ فنڈامنٹل چینجز لاتے اس نظام کے اندر. بہت کام ہو سکتا ہے, بے پناہ کام ہو سکتا ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ افریدی صاحب کریں گے. لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے افریدی صاحب کا کہ جو سپریم کورٹ کی جو اصل طاقت ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے, اب ان کے پاس نہیں ہے. رائٹ. تو وہ اب ایک گلوریفائڈ سیشن جج بن گئے. ڈو یو بلیو کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے کہ یہ کبھی ریورس ہو جائے, یا دس از ناؤ گوئنگ ٹو بی دا وے فارورڈ؟ ریورس ہوگا, یہ ایک دن ریورس ہوگا, یہ غلط ہے. آپ نے کہا مجھے ڈر ہے اپنی جماعت, پرانی جماعت والوں کا, کہ یہ پھنس جائیں گے اس میں. جی یہی ہوتا ہے. کیوں لگا آپ غلط قانون بنائیں گے, کل آپ پہ اس کا اطلاق ہوگا, آپ جائیں گے, آپ کو ریلیف نہیں ملے گا. حکومت نے ایسے جج بنائے ہوں گے, ایسے چیف جسٹس بنائے ہوں گے, ایسا کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا ہوگا جو حکومت کے تابع ہوگا, آپ کی بات نہیں سنے گا. ہم کبھی جائیں گے ہی نہیں حکومت سے پروبیبلی. ہاں, پھر وہ یہ سوچ ہمیشہ رہتی ہے نا, کیونکہ یہ بات یاد رکھیں, کورٹ ہی نکالتا تھا تو اب کورٹ کو ہم نے بند کر دیا ہے. یہ بات یاد رکھیں, جو آج آپ کے تابع ہے کل دوسری حکومت کے بھی تابع ہوگا. یہ آپ کا ذاتی ملازم نہیں ہے. اگر آپ نے غلط ججز سلیکٹ کیے جو کمپرومائزڈ ہیں, جو صلاحیت نہیں رکھتے, تو پھر کل وہ اگلی حکومت کے بھی تابع ہوں گے. Yes, that's why you need systematic. جی, اس لیے سسٹم ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز ساری چیز میں ججز کی سلیکشن ہے. So, جماعت اسلامی نے چیلنج کیا ہے ان ترامیم کو. Do you plan to do that? نہیں, ہم نے ڈسکس کیا تھا, لیکن یہ چیلنج کا فائدہ کوئی نہیں ہے. چیلنج کا فائدہ اس لیے نہیں ہے, چیلنج ہمارے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم نے چیلنج کر دیا یہ, اور ہر ایک سے پہلے بھی چیلنج ہو جاتا ہے. یہ ایک نظام ہم نے بنایا ہوا ہے. رائٹ. یہاں پر خود ہی چیلنج کیا جاتا ہے. جو قانون بنانے والے ہوتے ہیں وہی چیلنج کرواتے ہیں. ٹھیک. چیلنج سبمٹ ہوتا ہے اور اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے. آن اکنامک فرنٹ کوئی پازیٹیوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ انفلیشن وہ کہتے ہیں کافی حد تک کرٹیل کر لیا ہے. ملیشین پرائم منسٹر آئے, پھر ایس سی او کی بڑی ایکسرسائز ہوئی. سو دے سینگ تھنگز آر گیٹنگ اسٹریم لائنڈ. اگر یہ سوچ ہے تو میں ان کے دعائی کر سکتا ہوں. یو ڈونٹ تھنک کون سی پالیسی حکومت کی جس نے حالات بہتر کیے ہیں, اس پالیسی کا نام بتا دیں. کون سی وہ سوچ ہے؟ رائٹ. سو اکنامک فرنٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ اورنگزیب صاحب ڈلیور نہیں کر پا رہے؟ کوئی اورنگزیب صاحب کی حکومت ہوتی ہے اور حکومت ڈلیور نہیں کر پا رہی. حکومت میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ کم از کم 85 کے بعد یہ کمزور ترین حکومت ہے جو کچھ نہیں کر سکے گی. وچ میں ایکچولی ڈو دے فل ٹرم. یہ بھی ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب جو 5 سال فل ٹرم ہو یا ہاف ٹرم ہو یا ایک دن ہو, ملک میں بھاری ہوگا. یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنے مایوس کیوں ہیں آپ؟ مایوس نہیں ہوں میں. صلاحیت دیکھ لیں, حکومت کی سوچ نظر آ جاتی ہے. 100 days جو کہا جاتا ہے نا, وہ حکومت کی سوچ نظر آ جاتی ہے. سو ول یو ٹرائی ٹو گو کہ چلے میں کوشش کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ بات چیت کرانے سے بات ٹھیک ہوگا. کوڈ یو ٹیک اے لیڈ, آپ جائیں اڈیالہ چلے جائیں, میں اڈیالہ نہیں جا سکتا, تو آج کسی کو کوشش کرنی پڑے گی. میں وہ کوشش کرنے کو تیار ہوں, اور میں نے یہ سوچا ابھی ہے کہ کچھ اور جو لیڈرشپ ہے ملک کی, ان سے بات کی جو اس معاملے میں بائس نہیں ہے یا ایک فریق نہیں ہے. کس سے آپ کے ذہن میں؟ میں تجزیہ صاحب کی مجھے نظر آتے ہیں. ایم پی سے بھی بات ہو سکتی ہے. مولانا صاحب ہے, مولانا صاحب اسٹیچر اس سارے معاملے میں اسٹیچر بڑا ہے تو مولانا صاحب کا بڑا ہے. He gained the most out of this. اور ان کی میں سمجھتا ہوں ملک پہ احسان ہے. اگر وہ اس دن پہلے جو 2 اتوار پہلے یا 3 اتوار پتہ نہیں کتنے اتوار پہلے بھی یہی حالت تھی ملک کی, جی, کہ اتوار کے دن پوری ملک کی کابینہ اور سینیٹ اور اسمبلی بیٹھے ہوئے تھے ترمیم پاس کرنے کے لیے, تو اس دن مولانا صاحب رکاوٹ بن گئے تھے. رائٹ. تو اس کے بعد جو اب یہ ترمیم آئی ہے یہ بہت ڈائلیوٹڈ ہے. بٹ اب کی کہہ رہے ہیں کہ ایک اور ترمیم آئے گی, اس کے بعد ایک اور ترمیم آئے گی. جی آئیں گی, ہوا ہے وہ دوبارہ. جی وہ آئیں گی, کیونکہ ہم نے جو اس میں سے نکالا ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے. جو سوچ پہلے وہ چیزیں لے کر آئی تھی وہ سوچ گیو اپ تو نہیں کرے گی, وہ تو کرنے کی کوشش ہوگی.
So it looks like کہ ابھی فیوچر for the time being یہی ہے. ٹائم بھی یہی ہے. یہ بھی ایک منفی اثرات ہوں گے اس سارے معاملے کے, اس ترمیم کے منفی اثرات ہوں گے. اور جس طرح آپ نے 19ویں ترمیم, بیسیکلی آپ نے اس قانون میں 19ویں ترمیم بھی آپ نے ڈسمینٹل کی ہے, تو 26ویں بھی آپ کو ڈسمینٹل کرنی پڑے گی کوئی ترمیم کر کے. رائٹ. سو نواز شریف صاحب لنڈن جا رہے ہیں. آپ پہلے کہتے تھے مجھ سے نہ پوچھا کرو, جاوید لطیف سے پوچھا کرو کہ واپس کب آئیں گے. وہ آ گئے واپس, اب پھر لنڈن جا رہے ہیں, اب تو آ جائیں گے نا واپس. دیکھو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, ان کی جماعت اقتدار میں ہے, کیوں نہیں آئیں گے؟ He will be back, obviously. Right. آپ کی بات تو نہیں ہوئی نواز شریف صاحب سے؟ نہیں, میری بات. کتنے عرصے ہو گیا بات نہ ہو؟ میری سپٹمبر 2023 کے بعد بات نہیں ہوئی. رائٹ. سپٹمبر نہیں, سوری, اس سے پہلے میرا خیال ہے مئی کے بعد. کبھی یاد نہیں آتے آپ؟ جی, کبھی یاد تو نہیں آتے, مس تو نہیں کرتے؟ نہیں, ایک پرانا تعلق ہے, 35 سال کا تعلق ہے, ایک احترام کا رشتہ ہے, اور مجھے بہت عزیز ہے یہ رشتہ. لیکن سیاست جو ہے, میں اب مسلم لیگ نون کی سیاست سے اتفاق نہیں کر سکتا. نیشنل گورنمنٹ کے بارے میں, دس مائی لاسٹ کوسچن ٹو یو, یہ بھی کہا جاتا ہے اور بہت جگہ چھپ چکا ہے اب کہ اف دیر از اے نیشنل گورنمنٹ ایٹ سم پوائنٹ, اور اب ان کورٹس کے تھرو وی کین فورسی کہ ایک ہو سکتی ہے نیشنل گورنمنٹ یا سسٹم کے تھرو, تو اس میں آپ کا نام ایز پرائم منسٹر لیا جاتا ہے along with a few other people. یہ آپ کی مہربانی ہے, کہنے والوں کی مہربانی ہے. میں پرائم منسٹر رہا ہوں, میں جو کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا سب کے سامنے ہے, لیکن میں کبھی کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنا, نہ میں بننا چاہتا ہوں. So you will say no اگر غیر آئینی عمل کا حصہ میں نہیں بن سکتا. اگر آئین کے اندر رہ کر میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, میں حاضر ہوں. میں ایک عام آدمی کے طور پہ کروں یا جس عہدے پہ کروں, مجھے اس عہدے سے غرض نہیں ہے. اگر میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں, میرا ایک تجربہ ہے, لمبا تجربہ ہے جو اس ملک میں کم لوگوں کے پاس ہے, تو میں کنٹریبیوٹ کر سکوں, تو میں ہمیشہ اس سے نہ تو نہیں کروں گا. واصف صاحب قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو رہے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان کے دور کو؟ دیکھیں, میرے دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا. ایک اسیسمنٹ ایویلیویشن نہیں, میں ان کی لیگیسی اچھی نہیں ہے میری نظر میں. ان کی لیگیسی اچھی نہیں ہے, اس سے بہت بہتر ہو سکتی تھی. ان کو ایک موقع دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ فنڈامنٹل چینجز لاتے اس نظام کے اندر. بہت کام ہو سکتا ہے, بے پناہ کام ہو سکتا ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہ افریدی صاحب کریں گے. لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے افریدی صاحب کا کہ جو سپریم کورٹ کی جو اصل طاقت ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے, اب ان کے پاس نہیں ہے. رائٹ. تو وہ اب ایک گلوریفائڈ سیشن جج بن گئے.